ناظرین، ایک ریسنٹ جو ابھی ایک ایشو چل رہا ہے، جو حمیرہ اصغر کا ایشو چل رہا ہے، ان کا جو فون تھا اس کا فرینسک جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ آخری رابطہ کب، کس وقت اور کس سے ہوا ہے. اس میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں نا، اس میں یہ تھا کہ حمیرہ اصغر کی جو آخری فیس بک پر جو پوسٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ 11 سپٹمبر 2024 کو ہوئی ہے، اور انسٹاگرام پہ جو آخری پوسٹ تھی نا ان کی، وہ 30 سپٹمبر 2024 ہی. افسوس دیکھیں. اور ان کا جو فون ہے وہ لاسٹ ٹائم جو ایک ایکٹیو تھا، جو میسیجز تھے وہ اکتوبر میں کیے گئے تھے 2024 میں. آخری بار جو ان کا رابطہ ہوا تھا وہ ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تھا، اور 2024 میں ان کا فون، اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹ ہوا، اس کے بعد نہیں ہوا. اب کل ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے پریس میڈیا وغیرہ سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ افواہیں پھیلائی ہیں کہ والدین نے جو ہے نا میت لینے سے انکار کر دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے. چلو، ان کے کہنے کے مطابق اگر یہ جھوٹی خبریں ہے بھی تو 5-10 ماہ سے ایک فیملی کا ایک بیٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، ایک بھائی کا ایک بہن کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. بہن کدھر ہے؟ ایک بھائی کو اس وقت خبر نہیں تھی، اس وقت اس کو کوئی دھیان نہیں تھا اپنی بہن کا. ایک ماں جو کہ جس کے ساتھ وہ ہر وقت انٹرویو میں بھی اپنے ماں کا ذکر کرتی رہتی تھی، اپنے باپ کا ذکر کرتی رہتی تھی، اپنے خاندان والوں کے بارے میں بات کرتی رہتی تھی. بھلے جو بھی ہے وہ پردہ رکھتی تھی، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا، آپ کسی کا پردہ رکھو تو لوگ آپ کا بھی پردہ رکھیں گے. یہاں اگر اس نے اپنے ماں باپ کا، گھر والوں کا، ایک ان کی عزت کا پردہ رکھا، آگے سے اس کا پردہ کوئی نہیں رکھا گیا. اس کو تو مرنے کے بعد ذلیل و خوار کر دیا پورے معاشرے میں. اگر یہی فیملی اس کو اون کر لیتی، ڈس اون کرنے کے بجائے، تو اس کو اتنی اذیت نہیں ہوتی. مرنے کے بعد کسی کو کون اتنی اذیت دیتا ہے؟ کوئی تکلیف دیتا ہے کسی کو مرنے کے بعد؟ اگر آپ کی بہن سے آپ کا رابطہ منقطع، بالکل کنیکشن ختم ہو گیا ہے، تو اتنے مہینے سے آپ کی بہن آپ کے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس قسم کے بھائی ہیں آپ؟ اب آ کے آپ پریس کانفرنس میں تم چپ ہو جاؤ، ہم ایسے کر رہے تھے، ہم یوں کہہ رہے تھے، آپ کو کیا پتا ہمارے گھر کے حالات کیا تھے؟ حالات آپ اپنے دنیا میں اپنی بہن کے مرنے کے بعد لے کر آئے لوگوں کے سامنے. 2 ٹکے کے تھم نیل والے جا کے اس کے فلیٹ کے نیچے، اس کے فلیٹ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں یہاں پہ کیسی محفلیں چلتی تھی، کون کون لوگ آتا تھا، کوئی مرد آتا تھا فلیٹ کے اندر؟ اوئے ہوئے، یہ موقع کس نے دیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے موقع دیا ہے. میری ایک بات سنیے گا بڑے غور سے. ویڈیوز تو میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کی، اور مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کسی نے بھی اس واقعے کو جو اپنی نظر سے جو ہے ایسے جانے دیا ہوگا. جب آپ کے گھر میں آپ کوئی جانور بھی پالتو لے کر آتے ہیں نا، اور وہ اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. آپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اس کو، 1 سیکنڈ آپ کی نگاہ سے غائب ہو جائے. اور یہ آپ کی سگی بہن تھی. یار میری بات سنیں، جتنا مرضی آپ کا اختلاف ہے، آپ کی کوئی جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ اس طرح سے آپ اپنی بہن کو بے سر و سامان چھوڑ نہیں دیتے روڈ پہ. اور سب سے بڑی بات، یہ آپ کی آخور ہے، اچھی ہے بری ہے. میں نے پہلے بھی بولا کہ بھائی آسمان سے زمین تک اس نے گناہ کیے ہوں، اس نے غلطیاں کی ہوں، اس نے بدتمیزیاں کی ہوں، یہ آپ کی آخور ہے، آپ کی فیملی کی. آپ رسپانسبل ہیں اپنی اولاد کے، اپنی بہن کے، اپنے گھر والوں کے. آپ رسپانسبل ہیں. آپ نے اٹھا کے اس کو معاشرے کے اوپر دے دیا کہ معاشرہ رسپانسبل ہو جائے. جن کے ماں باپ سر پہ زندہ ہو نا، جن کے بھائی جوان ایسے زندہ ہو نا، ان بھائی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یہ بہنیں. خون سفید ہو گیا تھا آپ لوگوں کا. اچھا لگے برا لگے، اتنی اذیت. مسلمان کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں بھائی کہ رشتہ داروں کا حقوق پورا کرو، ٹھیک ہے، ان کا حق دو، ان کا حق دو. یہ وہ بہنیں اچھی ہوتی ہیں جو پیسہ کما کے دے رہی ہوتی ہیں، جب تک گھر چلا رہی ہوتی ہیں، اپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کمانے والے فیملیوں میں بھی جب تک یہ بیٹیاں کما رہی ہیں تو ان کے جھنڈے بلند رکھے جاتے ہیں. جہاں وہ تھوڑا سا چیں چوں یا اپنی کوئی بات کریں، اپنی مرضی سے شادی کرنے کی کوشش کریں، کوئی لڑکا پسند آ جائے تو ان کی غیرت جھاگ جاتی ہے. شوبز میں کام کر لیں یا کوئی ایسی جاب کر لیں
تو ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. یہ بھائی غیرت کے نام پہ اپنی بہنوں کا قتل کر دیتے ہیں. معاشرے میں کتنے کیسز دیکھے آپ نے. یہ خون سفید کیوں ہو جاتا ہے؟